جو اصل میسج ہے وہ دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک منزل وہ بتاتے ہیں اور صحیح دوسرا کا راستہ۔ منزل کیا ہے؟ ایمان، یعنی آخرت، خدا کی ہستی، یہ صحیح اصل ہدف ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اخلاق، یعنی خدا کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ اصل میسج ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، تو ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ فرشتے تو ہم پہ تو نازل نہیں ہوتے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ وہ جو آیت ہے اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں، اس کے اندر سے ایک لفظ آیا ہے جس نے پورا مفہوم بیان کر دیا۔ آپ کے پاس اگر فرض کر لیں 100 روپے ہیں اور اس میں سے آپ 10 روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں اور بڑی دلسوزی کے ساتھ، دردمندی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ بڑے قدردان ہیں، بڑے محبت سے اس کو قبول کریں گے۔ تو مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری کم ڈالی گئی۔ یہ بات اگر آپ کہیں تو میرے خیال میں یہ درست بیان ہوگا، صحیح لیکن آسان ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ آسان ہے، اس لیے کہ وہ سارے مسائل ان کو بھی درپیش ہیں، وہی شیطان ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے، وہی نفس ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ سر اسی سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جس سے آپ نے بھی تفسیر کی بات کی، آپ نے جو بک لکھی ہے قرآن کا مطلوب انسان، یا یہ جو ناول ہے، اس میں بھی آپ کا جو مجھے پرپس سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اسٹریٹ فارورڈ انسٹرکشنز دے دی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں میں آپ نے ڈفرینس بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ریپیٹ کیا ہے، اور بہت سمپل ورڈز میں اللہ تعالیٰ نے جس کو آپ خدائی ہدایت کہتے ہیں وہ میسج دے دیا ہے۔ لیکن جیسے آپ نے ابھی تفسیر کی بات کی، تو ہمارے ہاں عام انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ہم خود سے قرآن پڑھ کر نہیں اس کو سمجھ سکتے، ہمیں کسی نہ کسی تفسیر، کسی نہ کسی عالم کی مدد لینی پڑے گی اسے سمجھنے کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے پھر اپنی زندگیاں اور وقت ضائع کیا کہ وہ پوری زندگی انہوں نے لگا دی، وہ راتوں کو پڑھتے تھے قرآن، دن کو پڑھتے تھے۔ تو آپ اب کل کے بچے اٹھ کر قرآن بس کھولیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمیں سمجھ آ گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دوسرا اینگل یہ بن جاتا ہے کہ اچھا، جس طرح سے آپ نے ابھی ایک لفظ پیر کی اگزامپل دے کر سمجھایا کہ جب اس لفظ کو سمجھا جائے گا اس سینٹنس کے اندر تو مطلب الگ بن جائے گا، تو پھر وہ دوسری ایکسٹریم یہ بن جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان سیکھیں، پھر آپ اس کے اندر سے اس ورڈ کو جب سیکھیں گے تو تب آپ کو مطلب سمجھ آ سکے گا۔ اس میں بھی جیسے بلال جیسے لوگ ہیں، ان کو عربی سمجھنا سیکھنا بہت مشکل لگتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ پھر قرآن مشکل ہے۔ یعنی میں اس کو سمری کر دوں اتنے لمبے کوشچن کو، کہ آپ کی بات کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ قرآن بہت آسان کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے میسج کو بڑا سمپل دے دیا ہے، کوئی بھی ایسا انسان جو اردو پڑھنا لکھنا جانتا ہو عربی ترجمے سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ جبکہ لوگ یا تو کہتے ہیں تفسیر پڑھیں اور یا پھر عربی سیکھنے کے اس مشکل پروسیس سے گزرے تو تبھی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیے، دو سطحیں ہیں قرآن مجید کی۔ ایک سطح تو وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا جو اصل میسج ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈلیور کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ جو اصل میسج ہے وہ دو ہی چیزوں پر مشتمل ہے، ایک منزل وہ بتاتے ہیں اور دوسرا کا راستہ۔ منزل کیا ہے؟ ایمان، یعنی آخرت، خدا کی ہستی، یہ اصل ہدف ہے۔ اور راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اخلاق، یعنی خدا کے حقوق، بندوں کے حقوق، یہ اصل میسج ہے۔ اچھا، یہ سب کے لیے ہے، یہ نجات کی بنیاد ہے، یہ اصل چیز ہے جو منوانی ہے، یہ مطلوب ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اب اس کو ریپیٹ کیا ہے۔ قرآن مجید کی کم و بیش ہر صفحے پہ یہ دعوت موجود ہے۔ یہ جو ہے نا آمن و عامل الصالحات، آمن و عامل الصالحات، یہ ریپیٹ ہوتا ہے قرآن میں۔ خدا، صفات، مطلوب جو اوصاف ہیں اخلاقیات کے، تقاضے خدا کے حوالے سے کیا ہیں، بندوں کے حوالے سے کیا ہیں، اعلیٰ اخلاقی رویے کیا ہیں، تو یہ اتنے زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں کہ آپ سادہ ترجمہ بھی پڑھ لیں عربی کی تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، یہی وہ سطح ہے جس پہ کہا گیا قرآن مجید آسان ہے۔ اچھا، ایک دوسری سطح ہے جس سطح میں زبان و بیان کی پھر باریکی ہیں، کیونکہ یہ جو نازل ہوا تھا کلام، یہ ایک معجزے کی شکل میں نازل ہوا تھا، اور یہ جب نازل ہوا تھا تو اس نے اپنے مخاطبین کو لاجواب کر دیا تھا۔ یہ معلّہ جو اعلیٰ ادبی اسالیب ہوتے ہیں اس کا شاہکار ہے، یہ معجزہ فن ہے۔ تو اس سطح پہ قرآن مجید بہت مشکل کلام ہے۔ یعنی وہ آج بھی میں صبح لیکچر میں تھا تو بعض آیتیں مجھے ایکسپلین کرنی پڑ رہی تھیں، تو اتنی جزیات میں جا کے مجھے
ایکسپلین کرنا پڑ رہا تھا کہ دیکھیے ایک ایک لفظ کے فرق سے اللہ تعالیٰ جو ہے پورے مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں، عام آدمی کی اس کے اوپر نظر نہیں پڑتی. وہ آیت میں بتا دوں کہ آیت تھی کہ وہ جو سورہ غالباً شورا کی آیت ہے یا حامیم سجدہ کی ہے غالباً، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ثابت قدم رہے تو ان کے اوپر پھر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان کا سوال یہ تھا کہ فرشتے تو ہم پہ تو نازل نہیں ہوتے. میں نے یہ عرض کیا کہ وہ جو آیت ہے اگر اس کو آپ غور سے پڑھیں اس کے اندر سے ایک لفظ آیا ہے جس نے پورا مفہوم بیان کر دیا. کس جگہ پہ یہ بات ہے؟ کنتم کے الفاظ ہیں، یعنی جنت کی جو خوشخبری ہے وہ لفظ جملہ میں ترجمہ سنایا ہوں تاکہ آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. اس کا مطلب ہے فرشتے جس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ حشر کا میدان ہے. یعنی حشر کے میدان میں لوگ جب اٹھ رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں، بڑا ہولناک وقت ہے، پریشانی کا وقت، خوف کا وقت ہے. سامنے ایک مصیبت نظر آ رہی ہے، جنت جہنم ہے، وہاں پر حشر کی سختیاں ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہیں، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھ رہا. ایسی صورتحال کے اندر جو نیکوکار لوگ ہوں گے، جن کا بھی میں نے 4 گروہوں کا ذکر کیا ہے، تو جیسے وہ بیدار ہوں گے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے اور یہ میسج اس وقت انہیں دیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے مددگار تھے اور یہاں پہ بھی تمہارے مددگار ہیں. تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، اور یہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی خوشخبری ہم تمہیں دے رہے ہیں. یعنی جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جنت جو کہ فیوچر میں ملے گی اس کی خوشخبری ہم تمہیں دے رہے ہیں جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. یہ اصل میں بیچ کا وقت، یہ حشر کا وقت. تو ایک لفظ کنتم سے قرآن مجید نے پورا مفہوم واضح کر دیا کہ پورا موقع محل بیان کر دیا کس موقع پہ یہ بات ہوئی. ایک سطح تو یہ ہوتی ہے کہ چیزوں کو پھر اسی طریقے سے مسائل کا استنباط ہے، احکام کا استنباط ہے. دیکھیے یہ ہر شخص کو یہاں پر اس معاملے میں ٹانگ نہیں ڈالنی چاہیے. اس میں بڑی زبان کی نزاکتیں ہوتی ہیں، علم کی نزاکتیں ہوتی ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو اس سطح پہ قرآن مجید بڑی مشکل کتاب ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اہل علم کی رہنمائی لینی چاہیے. اس میں دیکھنا چاہیے کہ مفسرین کی آرا کیا ہے. ہمارے اہل علم میں جو بڑے لوگ ہیں ہمارے اسلاف میں، ہمارے اس وقت بھی بڑے اہل علم ہیں، لکھ رہے ہیں تفسیریں، دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس کی کیا تشریح کی ہے، کیا وضاحت کی ہے، کلام کو کیسے کھولا ہے. دیکھنا پڑتا ہے کہ ترجمہ کیسے کیا گیا ہے، بات کیا بیان کی گئی ہے، کلام کی تالیف کو کیسے انہوں نے حل کیا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اور ظاہر بات ہے پھر پورے قرآن پہ نظر ہو، پھر پورے دین پہ نظر ہو. تو یہ تو ایک مشکل کام ہے، اس میں زندگی لگانی پڑتی ہے. لیکن ایک سطح ہوا ہے جس میں آپ سمپلی سمجھنا چاہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں قرآن مجید کے، تو بالکل واضح ہے کہ وہ قرآن مجید تو اسے بیان کرتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اب اس میں کون سی مشکل بات ہے اس کو سمجھنا؟ جی وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی مت جاؤ. سادہ بات اس کو سمجھنے میں کون سی مشکل ہے؟ اور لا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب مت جاؤ. تو ابھی سادہ سادہ سی باتیں، یہ احکام ہیں، ان میں کیا مشکل ہے سمجھنا؟ اس سطح پہ قرآن بڑا آسان ہے. صحیح. تو سر ایک اور سوال ہے جو بک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ہم انفر کر سکتے ہیں سوال. تو بک میں کریکٹر ہیں وقار، انہوں نے اگر میں جو سمجھا ہوں بک کو 4 چیزیں مینلی کی. انہوں نے حسن اخلاق، اچھے اخلاق دکھائے، برائی سے بچے جو بیسک برائی ہوتی ہیں. نمبر 2 انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. نمبر 3 انہوں نے جو ہے حرام نہیں کمایا. نمبر 4 اور انہوں نے، یہ پوری سٹوری اسی طرح ہے. اور نمبر 4 انہوں نے اپنے والدہ کا خیال کیا اور ان کا احترام کیا، حالانکہ وہ ان سے نہیں ایگری کرتے تھے کچھ معاملات میں، لیکن وہ پھر بھی ان کے احترام کرتے رہے اور عمرے کے لیے گئے اور سب. تو سر یہ 4 چیزیں ایز اے مرد تو سوسائٹی میں مرد کر لیتے ہیں اور وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچ سکتے ہیں، یہی سٹوری میں بھی بتایا گیا. لیکن صاحب اگر آپ عورتوں کو دیکھیں تو نہ ہی عورتیں خرچ کر سکتی ہیں. ان کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ یعنی کہ وہ خود ارن نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ حرام حلال کا ان کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، کیونکہ مطلب وہ تو ارن نہیں کر رہی ہیں. اور نہ ہی پیرنٹس کو بھی ایون شادی کے بعد جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے پیرنٹس کا اتنا خیال نہیں کر سکتی جیسے مرد کرتے ہیں. تو سر وہ پھر اعلیٰ درجے کیسے لے گی؟ کیا ان کے لیے بس حسن اخلاق ہی کرنا جو ایک کام ہے، برائی سے بچیں، بیسک برائیوں سے، نماز پڑھیں، روزہ، بس اس سے انہیں جنت کا اعلیٰ درجہ مل جائے گا یا انہیں کبھی بھی نہیں ملے گا؟ وہ تو کیونکہ خرچ بھی نہیں کر رہی جیسے میں نے بھی ایکسپلین کیا. تو سر وہ بھی ذرا ایک کوشچن ہے جو
آتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2 چیزیں ان کو سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ جو بلند درجات ہیں یا جو بھی جنت کے اعلیٰ مقامات ہیں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ دنیا میں نیکی کی جو بھی قسم پائی جاتی تھی آپ کو اسے کرنا ضروری ہے. جی آپ کے لیے کیا پاسبل تھا، آپ کو کیا پرچہ امتحان دیا گیا تھا، کیا زندگی آپ کو دی گئی تھی، کیا حالات آپ کو دیے گئے تھے. صحیح. ان حالات میں جو کچھ آپ کو کرنا تھا آپ نے اس میں کیا احسان کے ساتھ وہ کیا، خوبی کے ساتھ کیا، درجہ کمال پہ اسے کیا، اچھے طریقے سے کیا. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات کہ یہ جو یعنی اس پہلے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خواتین فرض کر لیں کسی خاتون کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسے پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے انفاق کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. لیکن میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو تصور ہے کہ انفاق کا اس پہ بہت سارے پیسے خرچ کرنے ضروری ہے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے. یعنی صحیح. آپ کے پاس اگر فرض کر لیں 100 روپے ہیں اور اس میں سے آپ 10 روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں اور بڑی دلسوزی کے ساتھ درد مندی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے. وہ بڑے قدردان ہیں، بڑے محبت سے اس کو قبول کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ 100 روپے بھی کسی کے پاس نہیں ہوتے. خاتون خانہ کے پاس میرے خیال میں پیسے تو اتنے تو ہوتے ہیں جب وہ گھر چلاتی ہے، اس کے پاس پیسے تو آتے ہیں، گھر تو وہی چلا رہی ہوتی ہے. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر ایکچولی بیویوں کے کہنے پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. باعتبار حقیقت ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ ایک وقت آتا ہے یا جو بیشتر گھرانوں میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر خرچ تو مرد کر رہا ہوتا ہے لیکن خواتین فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ کہاں خرچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پیسے آپ کے نہیں ہیں لیکن حکم تو آپ کا چل رہا ہے، یہ بات آپ کی مانی جا رہی ہے. شوہروں کو خواتین جب کہتی ہیں کہ فلاں شخص تو ضرورت مند ہے اسے دے دو تو وہ دے دیتے ہیں، تو اجر نہیں ملے گا. اچھا عورتوں کو اجر مل جائے گا، مطلب بھی ملے گا، آپ یہ بتا رہے ہیں؟ نہیں مطلب میں سمجھنے کے لیے نہیں ظاہر بات ہے کہ وہ سبب بنی ہے نا، تو وہ جتنے پیسے خرچ ہوئے پہلے ان کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، بعد میں شوہر کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، اس لیے کہ وہ سبب بنی ہے. تو سر اس سے اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں. جی سر اس سے تو یہ پتہ چلا کہ عورتوں کا ٹیسٹ ذرا آسان ہے جنت کے اعلیٰ مقام لینے کا، اور مردوں کا ٹیسٹ ہے جو اصل میں مشکل ہے. کیا ایسا ہے؟ نہیں آپ کی بات سے تو یہ انفر ہو رہا ہے. اپنے اپنے پہلوؤں سے دیکھیے سب کی ہی مشکل ہے اور اپنے اپنے پہلوؤں سے سب کی ہی آسانی ہے. یعنی اس پہ تو بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیے مرد عورت کے معاملات بھی بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ساری عورتیں اور سارے مرد ایک جیسی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں، انڈیویجلی بڑے مختلف حالات ہوتے ہیں، بہت مختلف حالات ہوتے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری کم ڈالی گئی. یہ بات اگر آپ کہیں تو میرے خیال میں یہ درست بیان ہوگا. لیکن آسان ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ وہ آسان ہے، اس لیے کہ سارے مسائل ان کو بھی درپیش ہیں. وہی شیطان ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوتا ہے، وہی نفس ان کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے. بعض مقامات پر ان کا اختیار، جس کو میں نے عرض کیا کہ شوہر اگر وہ ان کی بات سننے لگے تو پھر ان کا اختیار تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی برائیوں کی بھی وہ ذمہ دار بن جاتی ہے. سب سے بڑی بات اولاد ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد خیر و شر ان کے سر آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مل کے کاؤنٹ ہوتی ہیں. خواتین دیکھنے میں کمزور لگتی ہیں لیکن ان کا گھریلو زندگی میں بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور اکثر حالات میں ڈیسائسو رول پلے کرتی ہیں. اور پھر پرسن ٹو پرسن ویری بھی کرتی ہیں چیزیں، فیملی ٹو فیملی بھی ویری کرتی ہیں. تو مجموعی طور پہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کا آسان ہے کسی کا مشکل ہے. ہاں جو بات میں نے ادھوری کہانی میں وہاں خیر وزیر بحث آ جائے گی، خواتین اس دنیا میں نمایاں نہیں ہوتی، وہاں نمایاں بہت ہو جاتی ہے. یعنی اس دنیا میں جو وہ کہیں نمایاں نہیں ہوتی، تاریخ میں سماج میں بھی نمایاں نہیں ہوتی. جنت میں ان کی بہت بڑی تعداد ہوگی، بلکہ شاید میجورٹی ان کی ہو، اور اس لیے کہ تعداد میں بھی زیادہ ہی ہوتی ہیں خواتین، عام طور پہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں. سر ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے کہ جہنم میں ان کی کثرت ہوگی. وہ کسی خاص موقع پہ حضور کو وہ بات دکھائی گئی بالکل. یا تو یہ بات میرے خیال میں حضور نے اس پہلو سے نہیں کہی ہے کہ مجموعی طور پہ، اس لیے کہ مرد اور بلکہ جو آپ دیکھیں اسلام کی مخالفت میں تو خواتین نے مردوں نے بہت زیادہ آگے بڑھ کے مظاہرہ کیا. جو کفار کے لیے سارے لیڈر تھے وہ مرد تھے، مرد ہی تھے، انہوں نے ہی مخالفت کی، انہوں نے آ کے حضور کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. خواتین میں تو آپ کو ایک دو خواتین کے علاوہ جو لیڈر کی بیگمات تھیں آپ کو زیادہ خواتین کا نام نہیں ملے گا. تو مرد زیادہ فرنٹ کے اوپر رہے ہیں. فرعون آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے تو گھر کے اندر حضرت آسیہ موجود تھی. تو قرآن سے تو نقشہ ہی سامنے آتا ہے کہ مرد زیادہ فرنٹ کے اوپر برائی میں آگے رہے.
لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آبادی خواتین کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، اس پہلو سے جنت میں بھی وہ زیادہ ہوں گی، اور بہرحال ان کے پاس یہ اپارچونٹی ہے کہ وہ اگر فیصلہ کر لیں جنت میں جانے کا تو ان کے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈسٹریکشن ان کے پاس کم ہوتی ہے، ان کی زیادہ تر ڈسٹریکشن انٹرنل ہوتی ہے، اور جو ڈسٹریکشن ہوتی ہے وہ باہر سے آ رہی ہوتی ہے، 10 پہلوؤں سے آ رہی ہوتی ہے۔ خواتین اپنے اوپر اگر کنٹرول کر لیں، اپنے اندر سے جو ان کے جذبات ابھرتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ان کی کمزوریاں ہیں، تو پھر سچی بات ہے کہ نہ صرف وہ خود راہ راست پہ رہتی ہیں بلکہ مردوں کو بھی اور بچوں کو بھی رکھ سکتی ہیں۔ صحیح سر، اس سیشن کا بس آخری کوشچن میں آپ سے پوچھوں گی جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے پریکٹیکلی، کہ کیونکہ اس ناول کا مقصد ہی آپ کا یہ تھا کہ خدا بول رہا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہم سے بات کر رہے ہیں، تو جو یہ کتاب ہے قرآن، جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ ہمیں دیا ہوا ہے جیتا جاگتا، ہم ایسی کیا روٹین بنائیں کہ قرآن پڑھنے کی، کہ ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہیں؟ آپ اپنی روٹین شیئر کر دیں، یا کوئی بھی ایسا طریقہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ شیئر کر دیں پلیز، کہ جس سے ہمارا اس کتاب سے زندہ تعلق بنا رہے، ہم اس کو پڑھیں کیسے؟ دیکھیے، اصل میں قرآن پڑھنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ اسے سمجھ کے پڑھا جائے۔ صحیح۔ تو اس کو اصول بنا لیں کہ آپ قرآن مجید کو کوئی سی بھی کم سے کم مقدار طے کر لیں کہ بھئی میں نے 1 رکوع تو پڑھنا ہے، اس میں ہارڈلی 5 منٹ لگیں گے آیتیں پڑھنے میں اور اس کا ترجمہ پڑھنے میں۔ تو جب آدمی کم سے کم مقدار کو طے کر لیتا ہے تو پھر اس کی پابندی کرتا ہے۔ اچھا، اس کو کسی نماز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں، کسی ایک نماز کے بعد جب میں تھوڑا فارغ ہوں، بعض ہوتا ہے آدمی کے بعض آفس میں نمازیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، تو وہاں ٹائم ہی نہیں ہوتا، فجر کے بعد ہے یا عشاء کے بعد ہے، بھئی میں نے 1 رکوع پڑھ لینا ہے، تو وہ نماز کی پابندی تو چونکہ ہوتی ہے، قرآن بھی آپ اس کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو کہ آپ اس کو معمول کا حصہ بنائیے اور کسی ایسی چیز کے ساتھ کر دیں جو آپ معمولاً ادا کرتے ہیں، اس کی سب سے اچھی اگزامپل نماز ہے۔ تو نماز کے ساتھ اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر اللہ توفیق دے تو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سطح یہ ہے کہ آپ میں شوق پیدا ہو کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن عربی میں پڑھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگے۔ صحیح۔ اس کے بھی پھر طریقے ہیں، کچھ گرامر سیکھی جاتی ہے، ورنہ آپ ووکیبلری یاد کر لیں، 1500 الفاظ ہیں قرآن کے، سے زیادہ نہیں ہیں، اور اس طرح یاد کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن آپ کیسٹ میں گاڑی میں جا رہا ہوں لگا دیں، آپ قرآن پڑھ جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، پھر تو آپ بہت قرآن سن سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ جائیں گے تو پورا ایک سمجھنے کا اچھا خاصا قرآن آپ سن لیں گے۔ تو اگر یہ چیز حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ لائف ٹائم چیزیں آہستہ آہستہ آدمی کر سکتا ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید تھوڑے سے یاد کرنے کی عادت ڈالیں، شوق پیدا کریں کہ قرآن مجید کی آیتیں، ٹھیک ہے، یہ تو لائف ٹائم کرنے کی چیزیں ہیں نا، تو تھوڑا تھوڑا۔ میری امی مجھے وہ طریقہ وہ بتاتی تھی، انہوں نے ہمیں ساری چیزیں بچپن میں ایسے ہی یاد کرائی ہیں، ایک ایک لفظ یاد کراتی تھی، اس میں ایک لفظ اور بڑھا دیتی تھی۔ ہم نے تو ساری نمازیں، ساری دعائیں بچپن میں ایسے ہی یاد کی ہیں، ایک ایک کر کے ہم پتہ ہی نہیں چلا وہ کب یاد ہو گئی۔ رات سوتے وقت بیٹا اس کو ذرا 20 دفعہ دہرا لو، 21 دفعہ دہرا لو، 10 دفعہ دہرا لو، دہراتے ہم سو جاتے تھے، وہ یاد ہو جاتی تھی۔ تو یاد کریں، قرآن مجید کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور نماز کے ساتھ متعلق کر کے کچھ نہ کچھ، اور فرض کر لیں چھوٹ جائے تو گھبرائیں نہیں، اگلے دن پڑھ لیں، اس میں نام سے گھبرانا نہیں چاہیے، تو شروع کریں۔ تھینک یو سر، جزاک اللہ، بہت شکریہ ٹائم کے لیے، اور انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ کا ابھی تک کا آخری ناول ادھوری کہانی جو بہت انٹرسٹنگ ہے، اس میں کوسچنز بھی بہت ہیں، انشاءاللہ۔ سر وہ تو ایک سے زیادہ اور کئی ایپیسوڈز پہ چلا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پہ تو بہت سوال ہیں۔ اس کا انحصار تو آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیر سر آپ کے ٹائم کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تھینک یو ویری مچ۔